السلام علیکم دوستوں اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملکہ وکٹوریہ جو اپنی زندگی میں 7 بار قاتلانہ حملوں میں بال بال بچے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک بیتاب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ٹی وی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو میں پورا تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اس ویڈیو سے۔ وہ 27 جون 1850 کا دن تھا جب برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کو موت کو گھاٹ اتارنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ اس رات ملکہ وکٹوریہ اپنے 3 بچوں کو لے کر اپنے بیمار چچا سے ملنے لندن کے علاقے پکاڈیلی مینشن گئی، جس دوران ملکہ اپنے چچا کے رہائش گاہ کے اندر ان کی عیادت کر رہی تھی۔ تبھی باہر سینکڑوں پرجوش شہری ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھے اور بے چینی سے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک آدمی کا مقصد کچھ اور تھا۔ جیسے ہی شاہی سواری رخصت ہونے لگی، رابرٹ پیٹ نامی آدمی ہجوم کو دھکیلتا ہوا ملکہ کی گاڑی کی طرف بھاگا اور ان کے سر پر دانتی چھری سے وار کر دیا۔ اس حملے کے ساتھ ہی ہجوم میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن اسی افراتفری کے دوران ملکہ وکٹوریہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے پیٹ کو درست کیا اور پرسکون رہتے ہوئے اعلان کیا کہ مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ 1837 میں جب سے ملکہ وکٹوریہ تخت نشین ہوئی تھی، تب اب تک یہ 5واں موقع تھا جب ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ذرائع ابلاغ میں اکثر ملکہ کے پرسکون انداز کو سراہا جاتا تھا۔ مارننگ پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ ملکہ وکٹوریہ نے خطرے کا کوئی احساس نہیں ہونے دیا اور خود پر مکمل قابو رکھا۔ اس واقعے کے بعد جب ملکہ وکٹوریہ کی گاڑی واپس آئی تو وہاں موجود تماشائیوں نے نہایت خوش دلی سے اپنی ملکہ کو خوش آمدید کہا۔ ملکہ وکٹوریہ ایک لچکدار، ناقابل تفسیر اور فرض کے لیے پرعزم شخصیت کے طور پر مقبول تھی۔ ملکہ وکٹوریہ سے منسوب ان کا مشہور اقتباس "ہم خوش نہیں ہیں" شاید ان کے ہونٹوں سے کبھی ادا نہ ہوا ہو، تاہم یہ جملہ ملکہ کے اس دور کی عکاسی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ملکہ جہاں عوامی طور پر مضبوط اور ناقابل تفسیر شخصیت کے طور پر پہچان رکھتی تھی، وہی ان کی ذاتی ڈائری ان کی ایک جذباتی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنے اوپر ہونے والے ایک حملے کو یاد کرتے ہوئے ملکہ نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ مجھے وہ سب ایک خوفناک خواب جیسا لگتا تھا۔ جیسے ہی ان قاتلانہ حملے کا واقعہ سامنے آیا، خوف اور الجھن نے ان کے اندر ایک غصے کو جنم دیا، جسے انہوں نے اب تک کی گئی سب سے شرمناک اور بزدلانہ حرکت کے طور پر بیان کیا تھا۔ اس حملے نے نہ صرف ملکہ وکٹوریہ کو ہی جذباتی طور پر متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ پرنس البرٹ بھی اس واقعے پر صدمے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے ہوم سیکرٹری سر جارج گرے جب واقعے کے بعد بیلنس پہنچے تو ان کے چہرے پر پریشانی یا تھی اور آنکھیں پرنم تھی۔ حملے کے کئی گھنٹے بعد تک ملکہ وکٹوریہ حیران و پریشان رہی، جبکہ ان سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تاہم اس کے سب باوجود انہوں نے اپنے اندر کی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور انہوں نے اوپرا کا رخ کیا، جہاں ہجوم خوشی کے اظہار کے طور پر اپنی ٹوپیا ہوا میں اچھال کر ان کی سلامتی کے لیے نغمے گایا رہے تھے، جس کے الفاظ تھے "خدا ملکہ کو محفوظ رکھے"۔ ملکہ پر حملوں نے برطانیہ کے ان افراد کے جذبات کو بھی جھنجھوڑ دیا جو پہلے ان کے لیے پرجوش نہیں تھے، اور پھر ملکہ وکٹوریہ نے خود مذاق کہا کہ حملے سے یہ تو پتہ چلا کہ سب کتنا پیار کرتے ہیں۔ حملوں کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹنے کا ان کا عزم جوانی کے دور سے ہی ان کا خاصا رہا تھا۔ 1842 میں جان فرانسس نامی ایک نوجوان نے کانسٹیٹیوشن بل پر پستول تان لیا تھا جب وہ اپنی گاڑی میں وہاں گئی۔ پرنس البرٹ نے حملاور کو دیکھ لیا۔ فرانسس گولی نہیں چلا سکا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے فوری بعد پولیس فورس اس حملہ آور کے تعاقب میں تھی۔ ممکنہ قاتل کی موجودگی کے خطرے کے پیش نظر اس وقت کے وزیر اعظم رابرٹ پیل نے ملکہ کو باہر نہ نکلنے کی تاکید کی، تاہم ملکہ نے انکار کر دیا۔ اگلی رات وہ البرٹ اپنی اس گاڑی میں باہر نکلنے، جس کی چھت اوپر سے کھلی ہوئی تھی، ان کے ساتھ گارڈز بھی تھے۔
فرانسس نے ملکہ پر حملہ کی ایک اور کوشش کی اور پولیس اہلکار کی جانب سے گرفتاری سے چند لمحے قبل شاہی جوڑے پر اپنے پستول سے فائر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں ملکہ کی کوئی نقصان نہیں، مگر اس حملے کا انجام خوفناک ہو سکتا تھا۔ فرانسس کے حملے کے بعد ملکہ نے پوری طور پر اپنے شاہی فرائض دوبارہ انجام دینا شروع کر دیے اور بظاہر بغیر کسی ڈر و خوف کے عوام کے سامنے آنا جاری رکھا۔ یہ ملکہ کی ہمت اور بہادری کا عوامی مظاہرہ تھا، جس کی پریس نے دل کھول کی تعریف کی۔ دی ٹائمز اخبار کی ایک نظم نے انہیں شیر دل حکمران کے طور پر بیان کیا اور انہیں جرأت کے اعتبار سے بادشاہ بھی قرار دے دیا۔ اپنوں کے مرنے کا صدمہ ملکہ وکٹوریہ کے لیے اپنی ہمت اور چٹان جیسے حوصلے کو رعایا میں پیش کرنا اہم تھا۔ ان کے دور کے کچھ شہریوں کا خیال یہ بھی تھا کہ خواتین میں حکومت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی خیالات کے حامل ان پر قاتلانہ حملے کرنے میں ملوث افراد بھی تھے، جو خواتین کی حکومت کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ملکہ کے لیے اس طرح کی تکلیف دہ تجربات پر قابو پانا چیلنج بھی رہا۔ 1840 کی دہائی میں 4 مختلف حملہ آور اور ملکہ وکٹوریہ کو گولی مارنے کے حملوں میں ملوث رہے۔ 1850 میں جب رابرٹ پیٹ نے ان پر حملہ کیا، تب تک وہ ہجوم کے درمیان بے چینی محسوس کرنے لگی تھی اور ان کی بے اطمینانی کی وجہ پرتشدد حملوں کا مسلسل نشانہ بنانے جانا تھا۔ اپنی ڈائری میں ملکہ وکٹوریہ نے اعتراف کیا کہ جب بھی عوام کا ہجوم ان کی گاڑی کے قریب ہوتا، انہیں ہمیشہ اپنے خلاف کسی سازش کی کوشش کے امکان کے بارے میں معمول سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا۔ تاہم ان سب کے آخر میں انہیں سب سے زیادہ تباہ کن جذباتی ضرب قاتلوں کی طرف سے نہیں ملی، بلکہ ان کی موت کی وجہ ان افراد کی موت بنی جن سے ملکہ بے انتہا پیار کرتی تھی۔ رابرٹ پیٹ کی جانب سے قاتلانہ حملے کے چند دن بعد ملکہ کے اکثر اتحادی اور البرٹ کے دوست رابرٹ بیل اپنے گھوڑے سے گر کر موت کا شکار ہوئے۔ دوسری جانب ملکہ وکٹوریہ کے چچا بھی جلد ہی وفات پا گئے۔ ملکہ وکٹوریہ اپنی ڈائریوں میں بار بار اس حیرت اور اداسی کے احساس کے غالب آ جانے کا اعتراف کرتی ہے۔ یہ صدمات بہت بڑے تھے، تاہم یقینی طور پر وہ اس وقت شدید دکھ سے گزرے جب 1861 میں البرٹ کی موت واقع ہو گئی۔ اگلی دہائی کے دوران وہ عوامی زندگی سے کنارہ کش ہو گئی اور ایک گہری افسردگی میں ڈوب گئی، تاہم بعد میں انہوں نے اس دور کو تکلف دہ درد کے طور پر بیان کیا جب انہوں نے زندہ رہنے کی خواہش تک چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ مزید 40 سال زندہ رہی، تاہم وہ کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکی۔ آخرکار انہیں کسی نہ کسی طرح کبھی کبھار عوام کے سامنے آنے پر قائل کیا گیا اور اسی دوران انہیں 2 بار پھر قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم اپنی جوانی کی طرح وہ کبھی بھی دوبارہ اس جوش و جذبے کے ساتھ عوام کے سامنے نہ آ سکی۔ ان کی زندگی کے آخری دور میں ان کو دائمی درد اور جسمانی معذوری کا سامنا کرنا پڑا اور اس دوران ان کی افسردگی کا اندازہ ڈائری میں لکھی گئی ان کی تحریروں سے بخوبی ہوتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ اپنی زندگی میں 7 بار قاتلانہ حملوں سے بچے۔ انہوں نے 9 بچوں کو جنم دیا۔ اپنے شوہر البرٹ کو کھونے کے بعد وہ بڑی حد تک گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ اگرچہ دولت اور اقتدار کی طاقت کے باعث ملکہ وکٹوریہ بہت سی ایسی مشکلات سے محفوظ رہے جس کا سامنا اس وقت کے عام افراد کو رہا، تاہم ذاتی درد اور دکھوں کی شدت نے ان کو بے حال رکھے کیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی بہادری اور خود پر قابو پانے کا عوامی مظاہرہ ان کی زندگی کا صرف آدھا رخ بتاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ملکہ وکٹوریہ کی زندگی اور ان کی پوری حالات جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بیتاب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیتاب ٹی وی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے نیا ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔